نامعلوم الفاظ پر تخلیق کردہ کہانی۔ شام جس طرح اپنے اندر سینکڑوں کہانیاں لپٹے ہوئے لاتی ہے، اسی طرح کچھ کہانیوں کا وجود ہو یا نہ ہو، وہ اپنے اندر ایک بھنور رکھتی ہیں جو انسان کی سوچ کو ہلا کر اس کو آسمان کے جہانوں سے آشنا کر دے۔ یوں ہی شاکرہ اپنے خیالوں میں مصروف تھی کہ ایک بزرگ خاتون اپنے آنچل میں جہاں کا دکھ لیے اپنی غمگین آنکھوں سے اپنی زندگی کے تجربے کو بہا رہی تھی۔ ان کے لفظوں میں ایسی طاقت تھی جو سخت تو تھے لیکن بہت شائستگی سے بولے جا رہے تھے، جن کی آہ صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو ہائے کے ارتقاء سے آشنا۔ الفاظ کچھ اس طرح سے تھے: پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ شاکرہ کو ان کی کہانی کا پتہ نہیں تھا، پر جو ہی ان کے عمر رسیدہ لبوں سے یہ الفاظ نکلے ان کی روح ہل گئی۔ تبھی اس نے دل کے تہ خانے میں دھک دھک سنی جو شاید اس کے دماغ کے نیورونز تک جا چکی تھی، اور پھر اس کا گزر سوچ کی اس سیڑھی سے ہوا جس پر سے گزرنے کے لیے شاید یہ اسٹیمیولیشن ضروری تھی۔ یہ جملہ جو اس کے اندر کے جہاں کے نفس پر ہتھ کنڈے لگائے بیٹھے تھے، اپنے اصل کہانی کے پہلو سے ناشنا تھے۔ اس کے دماغ کا بلب اندر کی تاریخی میں روشنی کیے بغیر رہ نہ سکا۔ سوچنے لگا، ان نامعلوم الفاظ کے پیچھے آخر کیا کہانی چھپی ہے؟ اس نے سوچنا شروع کر دیا، آخر وہ بزرگ خاتون جو بذات خود ایک امیر خاتون ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کے نامعلوم الفاظ نے اس کی سوچ کے اندر ایک کہانی تخلیق کر دی۔ سوچ کا آغاز نامعلوم الفاظ سے گزرتا ہوا کہانی کا رخ اختیار کر گیا۔ بزرگ خاتون کی کہانی تو ایک الگ داستان اپنے اندر سمائے ہوئے تھی، پر اس جملے نے ایک ایسی سوچ اس کے اندر پیدا کر دی جو اس کے پچھلے تمام سوالوں کا جواب اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ شاکرہ خود سے مخاطب ہے: پیسہ، پیسہ۔ یہ پیسہ ایک ایسی شے ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور معاشرے کو پجاری بنا دیتا ہے۔ آج کل لوگ کفر کھلم کھلا کر رہے ہیں مگر ان کی ذات تک اس انکار سے آشنا نہیں۔ آپ کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، آپ کو وہ عطا ہونا ہی ہونا ہے، باقی کوشش ہی انسان کو عرفان کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ لیکن یہ عرفان کیا ہے؟ اس کے حقیقی لبادے کو اوڑھنے کے لیے حلال سوچ کی اشد ضرورت ہے۔ انسان اگر سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے بغیر کوشش کیے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ الکیمسٹ میں بھی سنتیاگو کو اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے چلنا پڑا تھا، بالکل اسی طرح حلال راستے ضروری ہے۔ حرام پیسہ حرام تاثرات ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ اس کے والد صاحب اور اس کے درمیان گفتگو شروع ہوگی۔ وہ بات آج کل معاشرے کی سوچ پر کر رہے تھے: شادی پر تبصرہ چل رہا تھا اور بات پیسے سے شروع ہوئی۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ ہمارا معاشرہ پیسے کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ پیسہ پرائیورٹی جبکہ کریکٹر کیوں غیر ضروری ہو گیا ہے؟ یعنی شادی کرنی بھی ہو تو معزز گھرانے یعنی پیسے والوں کو فوقیت حاصل ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا: پیارے ابا جان، اگر کردار ہی مر گیا ہے تو پیسے کا کیا کرنا ہے؟ اس کا اچار ڈالنا ہے؟ وہ پیسہ وبال بن جاتا ہے جس کی بنیاد ایسے پیسے کی ہو جو کالا ہے۔ والد صاحب اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ والد صاحب ہی ایسے شخص تھے جن سے وہ ہر بات کر بھی لیتی اور وہ اس کی ہر بات غور کرتے اور فہم سے سنتے بھی تھے اور اس کی سوچ کو اور اسے سمجھتے تھے۔ اب اس کا اتنا کہنا تھا اور اگلی سوچ بھی اس نے کہہ ڈالی: ہاں، یہ سچ بات ہے کہ مانگنا کس کو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، پیسہ ضروری ہے لیکن حلال۔ لیکن انسان کا آخر کردار بھی کوئی چیز ہے اور اس کو دولت پر پرائیورٹی حاصل ہے۔ اگر کردار میں تاثیر نہیں تو پیسہ جائے بھاڑ میں۔ اتنا کہنا تھا کہ والد صاحب نے شاکرہ سے کہا: ہاں بیٹا، صحیح کہہ رہی ہو، میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے اور ہر انسان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور میں نے جوان لڑکوں کو دیکھا ہے جو ہر وقت کال پر ہی لگے رہتے ہیں اور لڑکیوں کی باتیں سرعام بتاتے پھرتے ہیں۔ اس بات کو تو چھوڑو، شادی شدہ بھی اسی چکروں میں پڑے ہیں۔ اس نے کہا: ابا جان، دیکھ لیں اس زمانے کا حال، کردار ہی انسان کی اوقات بتاتا ہے۔ جہاں کالا پیسہ بڑھ رہا ہو وہاں انسان کا کردار بھی گندگی کی طرف لپک رہا ہے۔ انسان حرام شے میں خوشی ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ خوشی اور برکت حلال میں ہے۔ حلال شے اپنے میں خودی رکھتی ہے جبکہ حرام شکلیں بگاڑ دیتی ہے۔ اس معاشرے میں ایک وبا غلط گمانی، بے حسی اور خود غرضی بھی ہے۔
جو رشتوں میں فتور ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ جس طرح تخیل اور غور و فکر انسان کو کردار کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، اسی طرح غلط سوچ اور غلط ترجمانی اور خود غرضی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس کے والد صاحب کہتے ہیں، انسان کا تعلق اللہ کی مخلوق سے بھی ہے۔ اگر وہ منافق ہے، بد نیت ہے، تو اس کا پھل اسے جلا ہوا ہی ملتا ہے، اور اگر وہ نیت والا انسان ہے تو جو ہو جائے اس کا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا۔ یہاں لوگ اپنے بہن بھائیوں کے کردار پر تو کوئی حرف نہیں آنے دیتے، وہی لوگ دوسروں کے قصے سنانے سے پرہیز نہیں کرتے۔ اپنے آنسو ان کو بہت قیمتی ہیں، مگر دوسروں کی ہائے بھی ان کی سماعت تک پر نہیں مارتی۔ جس کا جہاں بس چلتا ہے کہانیاں بنا کر دوسروں کو پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں، لیکن بہت گندگی پھیل رہی ہے جس پر پردہ تو ضرور ڈالا جا رہا ہے، مگر حل نہیں نکل رہا۔ جس میں اہم کردار ہماری معاشرے کی ان عورتوں کا ہے جن پر معاشرے کے اثرات مرتکب ہوئے اور انہوں نے وقت کی فراغت کا استعمال فساد کے جھولے میں کیا اور دوسروں پر الزام تراشی میں۔ معاشرہ خیر نہیں شر ڈھونڈتا ہے، اور بنا تحقیق کے خود ہی سے کہانی کا انجام بھی اور آغاز بھی سنا ڈالنے کا حامل ہے۔ کسی کی عزت کا معاشرے کی عزت سے کوئی لینا دینا نہیں، پر ہاں، اپنی عزتوں کا خیال اور فتویٰ صادر کرنے میں ہم بہت ترقی کر گئے ہیں، لیکن ابھی بھی سوچ کوڑے کے ڈبے میں پڑی ہوئی ہے۔ شاکرہ اور اس کے والد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ ذہن کے کیڑوں نے بن رکھے ہیں غلاظت کے کپڑے، ذہن کے کیڑوں نے بن رکھے ہیں غلاظت کے کپڑے، مکریوں لاؤ شفاف جالے یعنی سفید دھاگے۔ ہر طرف ہے پھیلا غما کا ایک نیا اندازہ، لحاظ کیسا لاؤ شیشہ معاشرہ ہوا ہے کالا۔